المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب النوم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، میں آپ لوگوں کو آج کی اس رات میں جو رمضان کا مہینے کی رات ہے، رمضان کی 4 تاریخ ہے 1434 ہجری، میں سونے کے آداب بتلانا چاہتا ہوں. پریے متروں، نیند ایوं نندرا یہ بہت ہی بڑی دیا ہے. اللہ تعالی نے دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی نیند بھرنے کو. دن بنایا کہ ہم اپنے کاروبار کریں، کمائی کریں، اور رات اللہ نے بنایا کہ ہم رات میں اللہ کی اپاسنا کریں، اللہ کے گن گائیں اور اپنی نیند لیں تاکہ ہمارے شریر کو سواستھ پراپت ہو. نیند یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. نیند لینے کے، سونے کے انیک آداب ہیں. ہم کچھ وشیش آداب آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس نویدن کے ساتھ کہ ان آداب کو سنیے اور ان پر دھیان دیجیے، اور آپ دھیان پوروک سنیں گے، ان پر دھیان دیں گے تو آپ کو خود سوئم اس کا لابھ محسوس ہوگا. نیند کے بہت سارے آداب ہیں. انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں، اپنے روم میں سونا چاہیں تو چراغ، لالٹین بجھا دیں، بتی وغیرہ بجھا دیں. وشیش روپ سے لالٹین ہے، چراغ ہے، دیا ہے، موم بتی وغیرہ ہے، جس کی آگ باہر نکلتی ہے اسے ہم بجھا دیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سو جائیں اور گھر میں آگ لگ جائے، یا چوہیا آئے اور چراغ کی بتی کھینچ کر لے جائے اور کہیں گھر میں آگ لگا دیں. اسی پرکار اگر ہیٹر وغیرہ ہے تو اسے بھی ہمیں بجھا دینا چاہیے، کیونکہ انتم سندیشٹا نے کیا بہترین نردیش دیا ہے. اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم واغلقوا الباب. جب تم سونے کا ارادہ کرو تو رات میں چراغیں بجھا دیا کرو. جب تم سونے کا ارادہ کرو، تمہارا سونے کا اچھا ہو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو اور دروازے کو بند کر دیا کرو. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں سونے سے پہلے چراغ، لالٹین، بتی بجھا دینی چاہیے، کیونکہ سونے کی حالت میں آگ لگنے کا خطرہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سونے سے پہلے ہمیں دروازوں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں جو جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس میں اغلقوا الابواب، دروازوں کو بند کر لو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کر کے دروازوں کو بند کر لو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا ہے. تو ہم جب بھی سونے کا ارادہ کریں بسم اللہ کر کے دروازے کو بند کر لیں. اس کا 2 لابھ ملے گا. ایک تو انسان کے روپ میں جو چور چمار رات میں چلتے ہیں وہ آ پائیں گے، دوسرا شیطان نہیں آ پائے گا. اور جب شیطان ہمارے روم میں نہیں آ پائے گا تو ہم گندے گندے سپنے بھی نہیں دیکھیں گے. تو ہمیں بسم اللہ کر کے دروازوں کو بند کر لینا چاہیے میرے بھائیو اور ساتھیوں. اسی پرکار اچھا ہے، بہتر ہے
अंतिम संदेष्टा की रीति है कि सोने से पहले वुजू कर ले। जब आदमी सोने का और इरादा करे तो वुजू कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इदा अतैता मदजअका फतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह, कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आने का इरादा करो तो जिस प्रकार तुम सलात के लिए, नमाज के लिए वुजू करते हो, उसी प्रकार वुजू कर लिया करो। सोने के आदाब में एक अदब ये भी है कि जब हम बिस्तर पर सोने के लिए आए तो अपने चादर को जो बदन से लगा हुआ होता, चाहे चद्दर हो या कोई भी बिस्तर हो, उसे हमें झाड़ लेना चाहिए, ताकि अगर चद्दर के नीचे या बिस्तर के नीचे कोई दुख पहुंचाने वाली चीज हो तो वो भाग जाए। तो बिस्तर को हमें झाड़ लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं, इदा आवा अहदुकुम इला फिराशी फलयनफुद फिराशहु बिदाखिलत इजारी फइन्नहु ला यदरी मा खल्फहु अलैह। जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर आए तो अपने बिस्तर को झाड़ ले, यानी वो हिस्सा बिस्तर का, वो भाग जो शरीर से लगता है उसको झाड़ ले, ऊपर वाला भाग, क्योंकि नहीं जानता है कि उसके पीछे क्या है। चद्दर है, चद्दर के पीछे क्या है हम नहीं जानते, कीड़ा है, बिच्छू है, सांप है, कोई खाने पीने का बचा हुआ हिस्सा, कोई चीज चुप जाए। तो अदब यह है सोने का कि हमें बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। सोने के आदाब में से एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम अदब यह है कि मेरे भाइयों, ये सुन्नत है, ये बेहतर है, ये सर्वोत्तम है कि हम पहले अपने दाहिने करवट लेटें और अपने हाथ को, दाहिने हाथ को अपने गाल के नीचे ऐसे रख लें। जब सोने का इरादा करें तो कुछ देर के लिए दाहिने करवट हम लेटें और अपने दाहिने हाथ को अपने गाल के नीचे रख लें। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम तज अला शिक्किकल अयमन, फिर तुम अपने दाहिने करवट लेटो। इसमें बहुत लाभ है मेरे भाइयों सब। एक तो इबादत है, क्योंकि अंतिम संदेष्टा का फरमान है, उनके पर चलना इबादत। दूसरी बात यह है कि दिल जो होता है वो बाएं साइड में होता है, तो जब हम दाहिने करवट लेटेंगे तो हमारा दिल पर हमारे शरीर का बोझ नहीं जाएगा और दिल को चलने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा बहुत सारे लाभ है। तो हमें दाहिने करवट लेना चाहिए और अपने गाल के नीचे दाहिने हाथ की हथेली को रखना चाहिए थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जिधर चाहे उधर करवट बदले, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए बिस्तर पर आते थे तो अपने दाहिने हाथ को अपने गाल के नीचे रख करके सोते थे और दाहिने करवट सोया करते थे। जब भी आदमी दाहिने करवट लेट करके सोएगा तो जल्दी जग जाएगा। दूसरी बात है, उसके दिल पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल पर जब किसी चीज का बोझ हो तो नींद कायदे की नहीं आती, आदमी उचक उचक जाता है ना, और परेशानी होती है। इसी प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, अंतिम संदेष्टा का निर्देश है और ये मार्गदर्शन है कि जब भी हम बिस्तर पर आए सोने के लिए तो सोने से पहले कुछ दुआएं जरूर पढ़ लें। सोने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया रब्बि क़िनी अज़ाबका यौमा तबअतु इबादका। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम पे मैं मरता हूँ, तेरे नाम पे मैं जीता हूँ। रब्बि क़िनी अज़ाबका यौमा तबअतु इबादका, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने प्रकोप से, अपने अजाब से सुरक्षित रख जिस दिन तू सारे अपने दासियों को, अपने बंदों को उठाएगा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त और दूसरी अन्य दुआएं भी हैं और बेहतर है, अच्छा है, अफजल है, सर्वोत्तम है कि कुछ कुरान पढ़ लिया करें। कुरान पढ़ करके सोएं। मेरे भाइयों, जब हम कुरान पढ़ करके सोएंगे, दुआ पढ़ के सोएंगे तो शैतान हमसे खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और बड़ी मस्त नींद आएगी।
فجر میں وقت سے ہم جگ جائیں گے، ہاں شیطان سے ہم بچے رہیں گے۔ کیا پڑھیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، کم سے کم 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، 1 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اگر ہو سکے تو سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں۔ اگر سوتے وقت ہم قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں گے تو ہم شرک سے بچ جائیں گے۔ میرے بھائیو، ان دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم چاہیں تو ہاتھ کو ایسے کر لیں، اور یہ ساری دعائیں اور قرآنی آیتیں پڑھ کر کے ہم خود ہو کر لیں، پھر جہاں تک بدن جائے، بدن پر اپنا ہاتھ جائے، ہم اس کو مل لیں۔ انتم سندیشٹا کا یہی طریقہ رہا۔ تو کیا کیا پڑھیں؟ آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، اور ہاتھ میں ٹھو کر کے پورے بدن پہ مل لیں جہاں تک جائے۔ اور اسی پرکار سورہ کافرون پڑھ لیں۔ اگر کوئی آدمی سورہ کافرون سوتے وقت پڑھ لے گا تو یہ شرک سے بچا رہے گا، بری رہے گا۔ اگر ہو سکے تو سورہ تبارک، جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، وہ پڑھ کے سوئے۔ الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھ کر کے سوئے۔ اور اس کے علاوہ جو دعائیں انتم سندیشٹا پڑھتے تھے اسے پڑھ لیں۔ ایک کتاب ہے میرے بھائیوں، حصن المسلم، جس میں زندگی کی ساری پراتھنائیں اور دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی سوتا ہے تو کبھی خواب اور سپنے دیکھتا ہے۔ اگر آدمی سچا خواب یہ اللہ کی اور سے ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے یہ شیطان کی اور سے ہوتا ہے۔ اور جب ہم سوتے سمے جو دعائیں پڑھنی چاہے پڑھ کے سوئیں گے اور داہنے کروٹ سوئیں گے تو برے سپنے سے ہم سرکشت رہیں گے۔ تو اگر منش سوتے وقت کوئی سپنا دیکھے، وہ سپنے میں اس کے لیے کوئی سوبھاگ ہے، کوئی اچھی چیز ہے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کسی سے نہ بتلائے سوائے اس کے جس سے اسے انتھک پیار ہے۔ اور اگر برا سپنا دیکھ رہا، ڈرنے والا سپنا دیکھ رہا ہے، تو فوراً کروٹ بدل لے اور دعا پڑھنے لگے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے لگے، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور کسی کو وہ برا سپنا نہ بتلائے۔ پریہ متروں ساتھیوں، چہرے کے بل اس طرح لیٹنا منع ہے۔ چہرے کے بل لیٹنا ایسے اوندھے یہ منع ہے، چاہے بستر پر ہو یا کہیں اور ہو، چہرے کے بل لیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آخری رات میں، انتم رات میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، کہ اور میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس آدمی نے مجھے اپنے پیر سے حرکت دیا اور کہا جگ جاؤ۔ ہاں، یہ سونے کا یہ روپ، سونے کا یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ آدمی پریے سندیشٹا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے سر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر بیان کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ تو سوتے سمے میرے بھائیوں پیٹ کے بل ہمیں نہیں سونا چاہیے۔ اسی پرکار اگر آپ چھت پر سوئے ہوئے ہیں تو اس چھت پہ نہیں سونا چاہیے جس کے چاروں طرف باؤنڈری یا کوئی روک نہیں ہے، کیونکہ اگر روک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ نیند میں اٹھیں اور گر جائیں، ہاں، یا کوئی چیز آ کر کے آپ کو ڈس لے، کاٹ لے۔ تو ننگے سر پر ہمیں نہیں سونا چاہیے پریہ متروں۔ ہاں، اگر دیوار وغیرہ ہے تو اس میں سونے وقت کوئی حرج نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو ہمیں کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے. انہیں سونے کے بعد کی دعائیں ہم کریں، جیسے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یا اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. ہاں، یہ دعا ہمیں ولہ الحمد. اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں، اللہم اغفر لی. اور اسی طریقے سے اور دوسری دعائیں ہیں میرے بھائیو ساتھیو. تو سونے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کم سے کم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام ہر پرکار کے پرشنسا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرت دینے کے بعد پنہ جیوت کیا اور اسی کو اٹھ کے جانا ہے. کیونکہ آدمی جب سوتا ہے تو ایک طرح سے وہ مر جاتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو جی جاتا ہے ایک پرکار. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ سونے کے آداب ہوئے. اسی پرکار سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بڑے لڑکے بڑے ہو جائیں تو ایک ہی بلینکٹ میں، ایک ہی لحاف میں، ایک ہی چادر میں دو کو نہیں سونا چاہیے. ہر ایک کا بستر الگ الگ کر دینا چاہیے. یہاں تک کہ ایک ہی لحاف کے نیچے، ایک ہی بلینکٹ کے نیچے سگے بڑے بھائی اور بہن کو بھی نہیں لیٹنے دینا چاہیے. باپ بیٹے کو بھی نہیں لیٹنا چاہیے. الگ الگ بستر ہر ایک کا ہونا چاہیے. اس کے تحت اور بہت سارے سونے کے آداب ہیں. میں نے کچھ اس سے چھوٹے سمے، کم سمے میں کچھ سونے کے آداب بتلائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا جاگنا بھی اپنی عبادت میں کر، سونا بھی اپنی عبادت میں کر، اور اللہ تعالی ہمیں سونے کے آداب پر دھیان دینے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انشاءاللہ اگلے سبھا میں ہم سفر اور تتھا یاترا کے آداب آپ کو بتلائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.